بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ صلوات۔ ارشاد ہوا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن دنیا کے مضبوط ترین عقیدوں کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور ان مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو یعملون الصالحات، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سناتا ہے؟ کہ ان لہم اجرا کبیرا، انہیں قیامت میں ایک بڑا اور عظیم اجر ملنے والا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ قرآن نے دو مقامات پر فرمایا کہ ایک مقام ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرو، میں نے مختصر سا ٹکڑا پڑھا، اللہ امر کرتا ہے کہ عدل کرو، اور اسی قرآن میں سورہ یوسف میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس بھی امر کرتا ہے لیکن وہ برائی کا امر کرتا ہے، اور سورہ سجدہ میں آواز دی، 32واں سورہ قرآن مجید کا، اور 5ویں آیت اس سورہ کی یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، مشکل ترین آیات میں ہے یدبر الامر من السماء الی الارض۔ دیکھو امر کے معنی دیکھتے جاؤ، اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس کوئی ترجمے میں دوسرا لفظ نہیں ہے، یدبر الامر، اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر اس کا امر اس کی طرف اٹھ جاتا ہے، فی یوم، ایک دن میں اٹھ جاتا ہے، وہ ایک دن الف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہیں۔ اب امر سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی، اب یہ سنتے رہو، ذرا سی زحمت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ تو اور اب عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آگے ہوں۔ یفرق فیہا کل امر حکیم، اس سے پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ مبارک رات ایسی ہے کہ ہم اس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کرتے ہیں، حکمت والے امر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھتے جاؤ بھائی، آواز دی سورہ رعد میں 13واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ میں پروردگار عالم نے قرآن پہ بات کرتے ہوئے کہا لو ان قرآنا، بھائی سننا، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا، سارا امر سمیٹ کر قرآن میں رکھ دیا۔ بہت توجہ رکھنا، سارا امر سمیٹ کر قرآن کے اندر ہم نے رکھ دیا، تو قرآن امر ہے، قرآن امر ہے، اور اس کے لیے آواز دی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مضبوط ترین باتوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اب قرآن کا مسئلہ تو سمجھو، دیکھو بہت پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہوئے، قرآن کا مسئلہ سمجھو۔ میں اگر فلسفے پہ کتاب لکھ دوں جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں تو مجھے توقع ہوگی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اسے سمجھیں گے، ٹھیک ہے، عام نہ سمجھے، جو پڑھے لکھے ہوں گے اسے سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ معاشیات کی کتاب اگر لکھ دوں تو مجھے توقع ہوگی کہ معاشیات کا طالب علم اسے سمجھے گا، بھائی یہ تو ہے، بہت توجہ رکھنا۔ اب قرآن کے مخاطب اگر دنیا کے سب سے عقل مند ہے تو سب سے احمق بھی مخاطب ہے، اب ایسی بات کہے جو دونوں سمجھے۔ دیکھو کتنے مشکل مرحلے پہ میں تمہیں لے آیا، یعنی میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ جو ٹھیلا چلا رہا ہے
وہ محنت کر کے کما رہا ہے، میرا بھائی ہے، اس کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو پڑھا رہا ہوتا. بس ٹھیک ہے نا. تو قرآن کا مخاطب اگر ارسطو ہے تو قرآن کا مخاطب کھیلنے والا بھی ہے، اور دونوں کو سمجھانا ہے. میں توجہ رکھنا، دونوں کو سمجھانا ہے. تو اب اس طریقے سے بات کرے کہ ہر ایک اپنے لیول کو سمجھے. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو ذرا توحید تو دیکھنا. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب دیکھنا قرآن کس طریقے سے بات کو سمجھانا چاہتا ہے. توحید کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ قرآن نے کیسے سمجھایا. انا سورہ آل عمران، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ دیکھو آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے. یہ آنا جانا اور یہ ان کی خلقت، ان میں ہم نے نشانی رکھی ہے اپنے وجود کی. میں سنتے چلو اس لیے کہ منزل فکر معین ہے. آسمان و زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. خلقت سے گفتگو کی تاکہ سب سمجھ لیں. میں بہت توجہ ہے. خلقت سے گفتگو کی تاکہ سب سمجھ لیں. کہنے لگا انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب ذرا سا فکر کی سطح کو بلند کر دیا. تمہارے رب نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا. دیکھ رہے ہو، دیکھو کیسے توحید کا پرچار کر رہا ہے قرآن مجید. اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو کچھ آیتوں کو سنتے جاؤ اور ان آیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جانا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ آسمان و زمین ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے. آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں بنائی ہم نے انہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. افحسبتم، دوسری آیت، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کر لیا اور تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ توجہ رہے. اپنی خالقیت بتلاتا چلا. بھائی بہت توجہ، اس لیے کہ اس مرحلے پہ لے آیا ہوں جس مرحلے پر تمہیں ایک آیت ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اپنی خالقیت بتلاتا چلا. اور ایک مرتبہ سورہ نحل میں آواز دی اولم یروا. بہت توجہ رہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون. یہ دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے جو بھی چیز کسی شے سے بنائی اس پہ سایہ رکھا. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس بہت پڑھے لکھے مجمع کو یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں میں. جاؤ 16واں سورہ 44 آیت، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے جو بھی چیز کسی شے سے بنائی، اس میں سایہ رکھا اور وہ سایہ کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے. وہ سایہ کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے. یہ سائے جھک کر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی